اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ ذالک، یہ تمام واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر تھی، نوحیہ الیک، جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما کنت لدیہم، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کام کرنے پہ اتفاق کیا، وہم یمکرون، اور وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں بنا رہے تھے، آپ حالانکہ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام واقعات کہ جو واقعات پچھلی امتوں کے قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، یا وہ واقعات جو احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے واقعات بطور عبرت، بطور واعظ و نصیحت اپنی امت کو بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو مبدا ہے وہ ذکر کیا ہے۔ مطلب ایک شخص ہے، وہ ایک موقع پہ موجود ہی نہیں ہے، ایک زمانے میں وہ ہے ہی نہیں، اور یہ شخص اس زمانے کی اس طرح خبریں بیان کر رہا ہے، اس زمانے کے واقعات اس طرح بیان کر رہا ہے جیسا کہ یہ شخص اس زمانے میں تھا اور اس کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس طرح وہ بیان کرتا ہے، تو یقیناً چونکہ اس زمانے میں تو یہ تھا نہیں، تو اس لیے یہ واقعتاً وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، جس کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جس کا تعلق مستقبل میں آنے والے واقعات اور آنے والے پیش آمدہ مسائل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو، انبیاء کرام کو، اپنے رسولوں کو اللہ نے یہ ایک معجزہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو گزشتہ اور آئندہ زمانوں کی خبریں، وہ اطلاعاً جو ہے وہ بتائی ہیں وحی کے ذریعے۔ تو انبیاء کرام کو جو وحی کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، جو وحی کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے، وہ انبیاء کرام کے لیے علم ہوا کرتی ہے، اور چونکہ جو کچھ پہلے ماضی میں گزر گیا، جو کچھ آنے والا ہے آئندہ زمانے میں ہے، اس کا تعلق چونکہ غیب کے ساتھ ہے، اس لیے ان آیات کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو غیب کا علم جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، جس طرح کہ اللہ نے کو صراحتاً فرما دیا۔ اس طرح ذالک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب، قرآن کریم میں کئی مقامات پہ یہ مضمون جو ہے وہ وارد ہوا ہے، جس سے سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جتنا علم ہوتا ہے، چاہے اس علم کا تعلق غیب کے ساتھ ہو، چاہے اس علم کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہو، چاہے اس علم کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ ہو، یہ سارا علم اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، ذالک من انباء الغیب۔ اس میں اس بات کی طرف بھی نفی ہے، اس چیز کی، اس عقیدے کی نفی ہے، کہیں کوئی امتی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شاید نبی کو جو ہے وہ غیب کا علم اپنے طور پہ ہے اور استقلالاً نبی کو غیب کا علم ہے، گویا کہ اللہ کے بتانے کے علاوہ بھی نبی کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود سے غیب جان سکتا ہے، اس چیز کے اللہ نے نفی فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نوحیہ الیک، اے میرے حبیب یہ وہ وحی ہے غیب کی خبروں میں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے۔ تو گویا کہ نبی کے پاس جتنے کمالات ہوتے ہیں، جتنے معجزات ہوتے ہیں، یا نبی کی امت کے ایک نیک شخص کے پاس جتنے کمالات ہوتے ہیں، اس کی جتنی خصوصیات ہوتی ہیں بطور کرامت، وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے علم الکلام کا ایک واضح مسئلہ ہے، جو ہمارے عقائد کے مسئلے ہیں ان میں واضح طور پہ ہمارے متکلمین علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی کے لیے غیب کی خبر دینا یہ معجزہ ہوتا ہے، اور ولی کے لیے غیب کی خبر دینا یہ کرامت ہوتی ہے۔ تو نبی کے لیے غیب معجزہ ہے، ولی کے لیے غیب جو ہے وہ کرامت ہے، اور غیب کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جس کا ہمارے حواس اور عقل ادراک نہ کر سکے۔ یہ غیب کی تعریف ہمارے متکلمین علماء نے کی ہے، جس چیز کا تعلق ہمارے حواس نہ کر سکیں، عقل ہماری نہ کر سکے، اور وہ چیز انسان کے پاس آ جائے تو اس کو غیب کہتے ہیں، اور یہ غیب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ جائے تو نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے اور نیک شخص کے لیے پھر یہ کرامت بن جاتی ہے۔
اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی امتوں کے احوال قرآن میں بیان کیے ہیں تو چونکہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں نوحیہ الیکا، اے میرے نبی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، حالانکہ آپ اس وقت ان میں موجود نہیں تھے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں بنا رہے تھے، ان کے قتل کے مشورے کر رہے تھے، ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے، پھر یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے جب وہ مصر پہنچے اور مصر کے بادشاہ بن گئے، اور پھر دوبارہ سے ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتباع کی اور ان کے سامنے عاجز آ گئے، اے میرے نبی آپ تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے، یہ تو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آپ نے یہ خبر اپنی امت کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو ایسے دی ہے گویا کہ آپ اس وقت ان میں موجود تھے، تو یقیناً آپ تھے تو نہیں اس وقت، تو یہ وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے نبی کے پاس جتنے کمالات ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہی عطا کردہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں شرک ہوگا، اگر ایک انسان، ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے پاس اسی طرح علم ہے جس طرح کہ اللہ کے پاس ہے، یا نبی کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، یا نبی کو خود سے یہ علم ہے، اللہ کے بتائے بغیر بھی نبی کے پاس علم ہوتا ہے، تو پھر یقیناً یہ ساری باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں، پھر یہ شرک ہے۔ لیکن اگر ایک شخص نبی کو اللہ کا جو ہے وہ نمائندہ، اللہ کا ایک سفیر، اللہ کا خلیفہ سمجھے، اور یہ جانے کہ نبی کے پاس جتنے کمالات ہیں، معجزات ہیں، نبی کے پاس جتنا علم ہے یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، نبی کا علم اللہ اس کو ساری امت میں اس سے زیادہ علم اللہ نبی کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کا علم اللہ کے علم کے جو ہے وہ کوئی برابر نہیں ہے، اور نہ نبی کا علم کا اللہ کے علم کے ساتھ کوئی بھی نسبت ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس قسم کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا علم وہ قدیم ہے، نبی کا علم حادث ہے، اللہ کا علم ہمیشہ کے لیے ہے، نبی کا علم ختم ہونے والا ہے، اللہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور نبی اپنے علم میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ دینے والا ہے، نبی علم لینے والا ہے، وہی کے ذریعے نبی کو علم ہوتا ہے، تو پھر یہ بات شرک میں نہیں آتی، چاہے اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہو۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں مشاہدے کا علم، ہم ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ہم حواس کے ساتھ ہاتھ لگا کے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ہمیں جو علم آتا ہے یہ تو مشاہدے کا علم ہے، حالانکہ مشاہدے کا علم بھی تو اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب والشہادہ، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم بھی ہے، والشہادہ، اور اللہ کے پاس مشاہدہ، جو چیز سامنے ہے، نظر آ رہی ہے، ہمارے حواس انہیں محسوس کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کا علم ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو غیب اور شہادت سب علم اللہ کا ہی ہے، لیکن یہ مشاہدے کا علم اللہ نے ہمیں بھی عطا کیا ہے۔ ہمیں کس طرح عطا کیا ہے؟ اللہ نے جس کو آنکھیں دی ہیں اس کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، مشاہدہ وہ کر رہا ہے، تو شہادت کا علم اللہ نے اس کو دے دیا۔ جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی، جس کی بینائی نہیں ہے، تو اس کے پاس شہادت کا علم بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے کان دیے ہیں، تو ان کانوں میں طاقت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ ایک انسان کانوں سے ایک آواز سن کے پہچان لیتے ہیں کہ تو فلاں کی آواز ہے، اب یہ مشاہدے کا علم ہے، اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اگر اللہ اس کے کانوں سے یہ سماعت، قوت سماعت اللہ ختم کر دے تو پھر یہ سن نہیں سکتا، تو اس کے پاس اب شہادت کا علم بھی نہیں ہوگا۔ تو جس طرح مخلوق کے لیے غیب کا علم ماننا اللہ کے لیے یہ ٹھیک ہے، اسی طرح شہادت کا علم بھی ہم مان رہے ہیں۔ اس طرح دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے، اور ہم پھر عالم کے ساتھ مبالغہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا علامہ ہے، فلاں علامہ صاحب ہے۔ علامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ علم والا، عالم کا مطلب علم والا، علامہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ علم والا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت زیادہ علم والا ہو گیا تو کیا وہ اللہ کے برابر ہے؟ نہیں، اللہ کے برابر تو نہیں ہے۔ اس کو جتنا علم ہے کتابوں کا، اپنے جو ہے وہ دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ طاقت، علم حاصل کرنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہوتی تو پھر علم کیسے اس کو ملتا؟ لیکن یہ طاقت تو اللہ نے عطا کی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جتنے بھی کمالات ہوں، انسان کے اندر جتنی بھی خصوصیات اور جتنی بھی جو ہے وہ خرق عادت باتیں ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا نہ کرے۔ اس لیے انبیاء کے پاس اگر کوئی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، تو یہی عقیدہ رکھے گا کہ یہ غیب کا علم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور ان کا علم اللہ کے ساتھ برابر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں واضحتاً ارشاد فرما دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سورۃ آل عمران 4 پارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اے لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، جو چیزیں پوشیدہ ہیں، جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ایمان بالغیب کے ساتھ،
اللہ فرماتے یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تم میں سے ہر ایک کو غیب چیزیں بتا دے، غیب کا علم دے دے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے پھر غیب بتا دیتا ہے، رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ جس طرح سورۃ جن میں 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی غیب جو ہے وہ بتاتا نہیں ہے، اللہ غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، ہاں إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے پھر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو انبیاء کے پاس ہے۔ اور پھر عقیدہ ہم اہل سنت کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کو عطا کیا ہے، اور پھر انبیاء میں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم الحمد سے والناس تک اس میں پوری کائنات کا علم ہے، پوری کائنات کا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا، جب سے یہ کائنات بنی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، کائنات کا پہلا ذرہ اللہ نے جب جو ہے وہ پیدا فرمایا، اس سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سارے کا سارا علم اللہ نے اس قرآن میں پوشیدہ فرما دیا ہے، اس میں رکھ دیا ہے۔ یہ قرآن کے اسرار و رموز ہیں، اور اللہ نے یہ سارا قرآن اپنے نبی کے قلب اطہر پہ، اللہ اپنے نبی کے مبارک دل پہ نازل فرمایا ہے۔ تو جب قرآن نازل ہوا حضور کا علم بھی پورا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے، نبی اپنے علم میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے نہ برابر ہے اور نہ اللہ سے بڑھ کے ہے، تو پھر یہ عقیدہ شرک نہیں ہے بلکہ بعینی ہی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں جو ہے وہ اپنی امت کو مستقبل کے جس طرح کے پچھلے واقعات امتوں کے حضور نے ارشاد فرمائے، اس طرح پیش آمدہ جو واقعات ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور نے وہ بھی ارشاد فرما دیا۔ جس طرح کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اکثر پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ منافقین بیٹھا کرتے تھے، تو منافقین میں سے کسی نے اعتراض کیا، منافقین تھے آپس میں وہ پھسر کرتے تھے، تو منافقین میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو محمد باتیں کرتا ہے آسمانوں کی اور باتیں کر رہا ہے آدم علیہ السلام کی، وہ کب پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور باتیں غیب کی کر رہا ہے، اور ہم ان کے سامنے بیٹھے اور ہمارا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا پتہ نہیں ہے، اور باتیں جو آسمانوں کی ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ منافقین تو آپ کے متعلق اس طرح کہہ رہے ہیں، جس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انبیاء کے علم پہ جو شخص طعنہ کرتا ہے، انبیاء کے علم میں جو شخص باتیں کرتا ہے، وہ حقیقت میں منافق ہے۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ کبھی بھی ایک مومن مسلمان، ایک سچا امتی نبی کے علم کے متعلق باتیں نہیں کرے گا کہ نبی کے پاس یہ چیز تھی اور یہ چیز نہیں تھی، یہ علم تھا یہ علم نہیں تھا۔ بہرحال یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اللہ کا جو ہے وہ ارشاد نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ بڑے جلال میں تھے۔ آپ نے فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ اب بہت زیادہ جلال میں تھے، بہت آپ کا رنگ جو ہے بالکل سرخ تھا جلال کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا سلونی، اے لوگوں پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بتاؤ تمہیں کس چیز کا پوچھنا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ مطلب جو چیز تم اگر گزشتہ زمانوں کی یا آئندہ زمانے کی اپنے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہو جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، پوچھو مجھ سے۔ صحابہ کرام سب جو ہے وہ سروں کو نیچے کر کے بیٹھ گئے، وہ سہم گئی کہ حضور اکرم بڑے جلال میں ہیں۔ خیر حضور نے پھر فرمایا سلونی، پوچھو پوچھو۔ آپ نے بار بار یہ سلونی لفظ ارشاد فرمایا۔ حضرت ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں، میرے والد کون ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق اکثر لوگ ان کو طعنہ دیتے تھے کہ تم اپنے باپ سے نہیں پیدا ہوئے، وہ ان کو جو ہے وہ لاولد ہونے کا جو ہے وہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہیں، ان کو طعنہ ملا کرتا تھا۔ تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ، ان کا اپنا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن حذافہ، ان کا والد حذافہ تھا لیکن وہ فوت ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارا والد حذافہ ہے، مطلب یہ کہ تم اپنے باپ سے پیدا ہوئے ہو۔ اب یہ حضور نے فرما دیا۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ مطلب کہ جو لوگ طعنہ دیا کرتے تھے وہ طعنہ تو ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے متعلق وہ طعنہ تو ختم ہو گیا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ حضور نے فرما دیا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے
جب حضرت حذیفہ گھر پہنچے نا تو گھر میں اطلاع مل گئی تھی ان کی والدہ کو، یہ ایک ہی بیٹے تھے، والدہ کو اطلاع ملی تھی کہ آج عبداللہ نے جو ہے وہ اپنے باپ کے متعلق حضور سے پوچھا ہے، لوگ طعنہ دیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ بڑی غصے میں تھی، ماں اے عبداللہ، کیا تجھے پتہ ہے کہ ہم نے زمانے جاہلیت بھی گزارا ہوا ہے، اور زمانے جاہلیت میں عورتیں تو سب کچھ کیا کرتی تھیں، اس زمانے میں تو نہ گناہ تھا نہ ثواب، یہ تصور ہی نہیں تھا، کیا تو اس بات سے امن میں تھا کہ تیری ماں نے کچھ گناہ کیا ہوتا؟ اگر واقعی میں نے کچھ گناہ کیا ہوتا تو آج تو مجھے پورے معاشرے میں شرمندہ کر دیتا، اگر واقعی میں نے گناہ کیا ہوتا اور تو اپنے باپ سے نہ ہوتا تو مجھے شرمندہ کر دیتا ان لوگوں میں، تجھے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے یہ پوچھا، حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا والد کون ہے، حالانکہ یہ تو ایک پوشیدہ امر ہے۔ اس کے بعد حضور بار بار فرماتے رہے، بار بار فرماتے رہے۔ بعض روایت میں آتا ہے ایک دوسرے صحابی اٹھے، ان کے متعلق بھی یہی بات مشہور تھی، انہوں نے بھی اپنے والد کا پوچھا، حضور نے ان کے بھی والد کا نام لیا کہ ہاں تو بھی اپنے باپ سے پیدا ہے، تو بھی تیرا والد بھی بالکل تو اپنے باپ سے پیدا ہوئے، لوگ تمہیں طعنہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد روایت میں آتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہمت کر کے آپ اٹھے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، اس طرح گھٹنے زمین پہ رکھ کے اس طرح کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیے، رضینا باللہ ربا، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، اور ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، یا رسول ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ تو حضور کا وہ جلال اور وہ غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، بہت سارے صحابہ نے یہ روایت کی ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، سارے صحابہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے، آپ نے بلایا ہوا تھا سب کو، ممبر رکھا گیا، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے حضرت کائنات کے پیدا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات شروع کیے، پھر یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کیے، پھر اس کے بعد آپ آتے رہے یہاں تک کہ آپ نے وہ واقعات بیان کی پچھلے جو کچھ بھی ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ صحابہ فرماتے کہ زور کا وقت آ گیا، آپ نے زور کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے جو ہے وہ حال کے واقعات سنائے، اور پھر یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہوا، حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ساری چیزوں کا علم ہمیں عطا فرمایا، سب کچھ حضور نے فرمایا۔ اور فرماتے ہیں صحابہ کرام کے الفاظ یہ ہیں، حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک حضور نے فرما دیا کہ کون سا جنتی جنت کے کس درجے پہ ہوگا اور کون سا جہنمی جہنم کے کس جو ہے وہ طبقے میں ہوگا، آپ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ مغرب تک آپ نے پورا بیان کیا، اور شروع سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سارا اللہ نے جو ان کو علم دیا تھا وہ ہمیں بتا دیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، حفظ ذالک من حفظ ونسیہ من نسیہ، جس کا حافظہ جتنا تیز تھا نا، جس نے جتنی باتیں یاد کر سکنی تھی اس نے اتنی باتیں یاد کر لی، جو ہمیں یاد رہا وہ یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی باتیں اتنی زیادہ تھیں۔ اس لیے حضرت حذیفہ ابن یمان وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی واقعہ حضور کی وفات کے بعد جب بھی کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا نا تو فوراً ہمارے ذہن میں حضور کی وہ تقریر آ جاتی کہ ہاں حضور نے تو ہم سے پہلے یہ فرمایا تھا، یہ بات کام اس طرح ہوگا، وہ اس طرح ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ ہاں یہ تو حضور نے فرمایا تھا۔ تو بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی، بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 10 سال دور حکومت ہے، آپ کے زمانے جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا نا حضرت عمر کے زمانے میں دنیا میں کہیں بھی ہوتا تو آپ فوراً حضرت حذیفہ ابن یمان کو بلاتے کہ ہاں بتاؤ ذرا اس متعلق حضور نے کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، تو پھر وہ سوچتے کہ ہاں اس متعلق حضور نے یہ فرمایا تھا، اس متعلق کچھ نہیں فرمایا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائیں، لیکن یہ ساری اللہ کے دیے ہوئے علم سے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا اور میں نے اپنا معجزہ ظاہر کیا، مکہ کے لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کس طرح ایک شخص یہاں سے بیت المقدس جائے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرے اور پھر واپس آئے اور پھر اپنی جگہ پہ آئے اور اس کا بستر بھی ابھی گرم ہے اور اس کا وہ وضو کا پانی بھی ابھی چل رہا ہے، یہ تو ہم نہیں مانتے۔ تو مشرکین مکہ نے ایک مجلس بنائی، ان لوگوں کو، ان تاجروں کو اکٹھا کیا جو اس زمانے میں شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، جنہوں نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، ان کو انہوں نے جمع کیا، مکہ کے ارد گرد سارے تاجروں کی انہوں نے ایک مجلس بنائی اور ان کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ
آپ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھائی ہے اور انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں کی ہے، ہم نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی ہے، ہم نے بیت المقدس دیکھا ہوا ہے، اور ہمیں بیت المقدس کے ایک ایک کونے کا پتہ ہے، ہم وہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ چلیں آپ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ میں روشن دان کتنے ہیں، ہمیں یہ بتائیں۔ اب ہمیں یہ بتائیں مسجد اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑا سا رک گیا، میں رک گیا، اس لیے کہ مجھے کیا پتہ وہاں پہ روشن دان کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ جب ایک شخص کہیں پہ جاتا ہے، مہمان بن کے جاتا ہے، جس طرح بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ کھڑکیاں دروازے تو نہیں گنتا۔ یہ تو بڑا عجیب قسم کا ایک سوال ہے۔ ایک شخص پہلی مرتبہ اس مسجد میں آئے اور ہم نے اس کو یہاں پہ مہمان نوازی کی، اور وہ پھر اٹھ کے چلا جائے گھنٹہ دو گزار کے، ہم پھر مجھ سے پوچھیں چلو بھائی بتاؤ کہ ہماری جو اس مسجد میں تم مہمان بن کے گئے تھے، اس پشاور گارڈن کی مسجد کے روشن دان کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ تو کہا یار تم لوگ عجیب سوال کر رہے ہو، میں وہاں پہ دروازے کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا تھا۔ اور ویسے بھی یہ چیز معیوب لگتی ہے جب انسان کہیں پہ جائے، مہمان ہو، پھر مہمان خصوصی ہو، وہاں پہ وہ دروازے کھڑکیاں دیکھتا رہے، گنتا رہے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے طور پہ یہ سوال کیا، ہاں بتائیں محمد، ہم ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ سچ نہیں کہہ رہے، بتائیں کتنے دروازے ہیں وہاں پہ، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں؟ اب حضور فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، خاموش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے تمام پردوں کو ہٹا دیا، اور اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا دیا میرے لیے، اور تمام پردے بیچ میں سے ہٹ گئے، مجھے سب کچھ نظر آنے لگا۔ حضور نے فرمایا میں نے گنے کہ دروازے کتنے ہیں، میں نے گن لیے کہ روشن دان کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، جس نے جو سوال کرنا تھا اس نے کیا، میں اس کو جواب دیتا رہا۔ تو یہ دیکھیں یہ معجزہ ہے۔ اب یہ غیب کا علم ہے کہ ایک شخص بیٹھا مکے میں ہے، اور موجودہ جو فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، وہ اس کے لیے وہاں سے اٹھا دیا جائے، اور وہ اس کو اس طرح نظر آئے کہ وہ دروازے بھی گن رہا ہے، کھڑکیاں بھی گن رہا ہے، اور ستون بھی گن رہا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کے لیے ایک معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ جو ہے انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزہ عطا فرماتا ہے کہ جس پہ عام لوگ قادر نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے میرے نبی یہ جو ہم نے آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائی ہے وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بعض لوگ قرآن کریم کی وہ آیات جس میں غیب کی نفی ہے، یعنی حضور فرماتے کہ میرے پاس غیب نہیں ہے، وہ آیات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کے پاس یہ پتہ نہیں ہے، نبی کو یہ پتہ نہیں، نبی کو یہ پتہ نہیں۔ تو یاد رکھیے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ نبی کے پاس پیدائشی علم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جہاں پہ آپ کی زبانی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضور کے پاس نہیں تھا، اور جہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ غیب کا علم ہے تو وہ اس زمانے کی بات ہے جب حضور کو علم دے دیا گیا۔ یعنی مطلب ایک بات کا علم پہلے حضور کے پاس نہیں تھا، بعد میں اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ جس طرح کہ اب دیکھیں سورۃ یوسف جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تو حضور کے پاس یوسف علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آپ کو پتہ نہیں تھا، تو اگر اس زمانے میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو حضور نے فرمایا مجھے کیا پتہ، میں تو غیب نہیں جانتا۔ یہ ایسی قرآن کریم میں جتنی آیات آئی ہیں وہ اس جو ہے تناظر میں، اس سینس میں آئی ہیں۔ اور پھر اگر قرآن کی دو حصے کیے جائیں، ایک حصہ مکی حصہ، ایک مدنی حصہ ہے، مکی حصہ پہلے نازل ہوا، مدنی حصہ بعد میں نازل ہوا، تو قرآن کی وہ ساری آیات جن کا تعلق غیب کے علم کے نفی کے ساتھ ہے، کہ اس میں حضور خود فرماتے ہیں میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یا اللہ فرماتا ہے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو ان تمام آیات کو اگر جمع کیا جائے اور تحقیق کی جائے وہ سب کی سب آیات مکی صورتوں والی ہیں۔ اور جتنے پچھلی امتوں کے واقعات ہیں اور جتنی غیب کی خبروں کے آیات جو ہیں جس موقع پہ نازل ہوئی ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ سب کی سب مدنی صورتوں میں اور مدنی آیات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ایک علم نہیں تھا لیکن بعد میں اللہ نے علم عطا فرما دیا ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں اور بعض آیات ایسی ہیں جن میں حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، تو یہ مشرکین مکہ کے سوال کا جواب ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ تو علم نہیں ہے کہ تم لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہو۔ مثلا میں نے پچھلے آیات میں بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا نا کہ مشرکین کا ایک مکہ کے لوگوں کا ایک قافلہ تیار ہوتا، مثال وہ مصر یا شام کی طرف جاتے قافلے کے لیے، تو وہ سب حضور کے پاس آتے، پوچھتے اے محمد تمہیں تو آسمانوں کی خبروں کا علم ہوتا ہے، فلاں فلاں علم ہوتا ہے، چلو ہمیں بتاؤ ہم یہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں مصر میں، راستے میں کوئی ڈاکو تو نہیں نکلیں گے ہمیں لوٹنے کے لیے، ہمیں بتائیں، اور ہم یہ قافلہ جا رہے ہیں کیا ہمیں وہاں پہ نقصان ہوگا یا ہمیں وہاں پہ فائدہ ہوگا؟ اگر فائدہ ہے تو ہم جائیں، اگر فائدہ نہیں ہے نقصان ہے تو پھر ہم نہ جائیں۔ وہ اس قسم کی باتیں حضور سے پوچھتے، اور ان کا اصل میں مقصد جو ہے وہ مذاق اڑانا ہوتا، حقیقت میں ایسا نہیں تھا، وہ حضور کی بات مانتے ہی نہیں تھے۔
ان کو مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس سینس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، میں کوئی اس لیے تو نہیں آیا، میرا کوئی یہ کام تو نہیں ہے کہ میں تمہیں غیب کی خبریں بتاؤں گا کہ تم قافلے لے کے جاؤ یا نہ جاؤ، تمہیں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، راستے میں ڈاکو نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، میں تو اس لیے نہیں آیا، میرا منصب تو یہ نہیں ہے، میرا منصب تو یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے ساتھ ملاؤں، میرا منصب تو یہ ہے کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں۔ تو اس سینس میں وہ آیات نازل ہوئی، حضور نے فرمایا میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے۔ وہ اس لیے جس طرح کہ انسان بعض اوقات کسی کو واعظ نصیحت کرتا ہے، جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ سمجھنے والا نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کہتا ہے، جب وہ پھر کوئی سوال کرتا ہے بطور مذاق، اس کو کہتا ہے جب یار مجھے کس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، انسان جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے۔ تو اس چیز میں اللہ نے فرمایا، حضور نے خود نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ فرمائیے کہ میرے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے کہ میں تمہیں بتاتا رہوں کہ تم نے وہاں پہ جانا ہے، تمہیں راستے میں چور ڈاکو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تمہیں فائدہ نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس سینس میں وہ آیات نازل ہوئیں کہ جن میں غیب کے علم کی نفی ملتی ہے۔ بہرکیف جن آیات میں نفی آئی ہے ان میں علم کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے ذاتی طور پہ کچھ پتہ نہیں ہے، اور جن آیات میں اس بات ہے ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ علم انبیاء کرام کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد سهل ويسر یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ